بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نظام زندگی میں صبر و استقامت کی اہمیت۔ زندگی میں بیشتر ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن میں انسان جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے اور غیظ و غضب سے رگیں پھڑکنے لگتی ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ فوری طور پر انتقامی کارروائی کی جائے، جیسا بھی ہو سکے سامنے والے کو اپنی برتری اور طاقت کا ایسا کرشمہ دکھایا جائے کہ دشمنی طاقتیں ہمیشہ کے لیے زیر ہو جائیں۔ ممکن ہے کہ اس سے ذہنی اور قلبی سکون ملے اور مختلف خطرات سے نجات بھی، مگر اسلام نے جذبات میں آ کر کسی فیصلے کی اجازت نہیں دی۔ تمام ایسے مواقع جہاں پر انسان عام طور پر بے قابو ہو جاتا ہے، شریعت نے اپنے آپ کو اس میں قابو میں رکھنے، عقل و ہوش سے کام لینے اور واقعات سے الگ ہو کر واقعات کے بارے میں سوچنے اور غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، جس کو قرآن کی اصطلاح میں صبر کہا جاتا ہے۔ قرآن میں صبر مختلف معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ برائی کرنے والوں کی برائی اور بدخواہ لوگوں کے قصور کو معاف کیا جائے، یعنی حاسدین اور دشمنوں کی تکلیف دہ کاموں پر غصہ اور اشتعال کے بجائے تحمل، بردباری اور برداشت سے کام لیا جائے۔ اور بھلائی اور برائی برابر نہیں۔ اگر کوئی برائی کرے تو اس کا جواب اچھائی سے دو، پھر تو تیرے اور جس کے درمیان دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے گا گویا دوست ہے ناطے والا۔ اور یہ بات ملتی ہے انہی کو جنہیں صبر ہے، اور یہ بات ملتی ہے اس کو جس کی بڑی قیمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ خدا نے اس آیت میں ایمان والوں کو غیظ و غضب میں صبر اور نادانی و جہالت کے وقت علم اور بردباری کا اور برائی کے مقابلے میں عفو و درگزر کا حکم دیا ہے۔ جب وہ ایسا کریں گے تو خاندان کو شیطان کے اثر سے محفوظ رکھے ہیں۔ معلوم ہوا کہ غصہ اور اشتعال شیطانی اثر ہے۔ شیطان انسان کو مختلف تدابیر کے ذریعے ابھارنا چاہتا ہے تاکہ وہ جذبات میں آ کر کوئی ایسا کام کر بیٹھے جو اس کے لیے نقصانات کا باعث بنے۔ اسی لیے قرآن نے ہمیشہ عفو و درگزر کی تعلیم دی ہے اور یہ پیغام دیا کہ معاف کرنے والوں کے لیے آخرت میں بڑا اجر ہے۔ بدخواہ اور حاسدین دنیا میں جتنا چاہیں تمسخر اور مذاق اڑا لیں، ایک دن ضرور ان کو اپنے کیے ہوئے پر افسوس کا اظہار کرنا ہوگا۔ دنیا میں اگر کسی مصلحت کے سبب نجات مل بھی گئی تو قیامت جو عدل و انصاف کا دن ہے، وہاں پر ہر ایک کو اچھے اور برے عمل کا بدلہ مل کر رہے گا۔ خدا نے اپنا فیصلہ یہ ان الفاظ میں سنایا ہے۔ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ ان کو جو اللہ کے جزا اور سزا کے واقعات پر یقین نہیں رکھتے معاف کر دیا کریں تاکہ لوگوں کو ان کے کاموں کا صلہ مل سکے۔ جس نے اچھا کیا اس نے اپنے بھلے کے لیے کیا، اور جس نے برا کیا اس نے اپنا برا کیا، پھر تم اپنے پروردگار کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت کے شان نزول میں لکھا گیا ہے کہ منافق یا کافر نے کسی مسلمان سے کوئی بدتمیزی کی بات کہی تھی، اس سے بعض مسلمانوں کو طیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور مسلمانوں کو عفو و درگزر کی نصیحت کی گئی۔ اس مفہوم پر مشتمل متعدد آیات قرآن میں نازل کی گئی ہیں جن کی مختلف پیرایاں سے جذباتیت کے بدلے حقیقت پسندی، غصہ اور اشتعال کے بجائے صبر و تحمل اور انتقامی کارروائی چھوڑ کر بردباری اور قوت برداشت کی صفت اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ صبر کا راستہ جنت کا راستہ ہے، اور ناخوشگوار واقعہ پر بھی کسی بھائی کے خلاف نفرت اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھنا شیطانی راستہ ہے، اور شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اس لیے اس سے جہاں تک ہو سکے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنا غصہ اتارنے اور بدلہ لینے پر قادر ہو، اس کے باوجود وہ اپنے غصے کو دبائے اور قابو میں رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اختیار دیں گے کہ وہ جنت کی آہو چشم حوروں میں سے جس کو چاہے لے لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے کوئی وصیت فرمائیے جس پر میں عمر بھر کاربند رہوں۔ آپ نے فرمایا، غصہ کبھی مت کرنا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس شخص نے اپنی کوتاہ فہمی کی وجہ سے بار بار یہی سوال لوٹایا، مجھے وصیت کیجیے۔ آپ نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا، غصہ کبھی مت کرنا۔
غصہ ایمان و عمل کے لیے انتہائی مہلک ہے۔ خلاف مزاج کسی واقعہ پر جب انسان بے قابو ہو جاتا ہے تو تمام شرعی رکاوٹیں اس کے لیے بے اعتبار ہو جاتی ہیں اور وہ غصے کی حالت میں جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے۔ اس لیے آپ نے حدیث مذکورہ میں غیظ و غضب سے دور رہنے کی تاکید کی ہے۔ مشہور عالم دین مولانا محمد ادریس میرٹھی اس حدیث کے تحت غصہ کی قباحت اور اس کے تباہ کن اثرات پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں: حقیقت یہ ہے کہ اچھے سے اچھا سمجھدار انسان بھی شدید غصے کی حالت میں عقل سے خارج ہو جاتا ہے اور بالکل پاگل ہو جاتا ہے۔ نہ خدا اور رسول کی تعلیمات کا ہوش رہتا ہے، نہ اخلاق اور انسانیت کے تقاضوں کا۔ اسی لیے کہا گیا ہے، غصہ صرف اور صرف تھوڑی دیر کی دیوانگی کا نام ہے۔ علماء اخلاق نے لکھا ہے کہ بعض مرتبہ شدت غیظ و غضب سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور یہ تو بالکل عام سی بات ہے کہ غصہ ختم ہونے کے بعد انسان خود کو اپنے کیے پر ملامت کیا کرتا ہے اور بسا اوقات بڑے بڑے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں، اور اس غصے کے بھوت پر قابو پانا صبر و ضبط کا ملکہ پیدا کیے بغیر اور برداشت و تحمل کی عادت ڈالے بغیر ممکن نہیں۔ لہٰذا غصہ نہ کرنے کی وصیت کا منشا در حقیقت صبر و ضبط کی عادت ڈالنے کی وصیت فرمانا ہے۔ جذبات کو قابو میں رکھنے اور صبر و تحمل کی فضیلت اور ثواب کی کثرت اس بنیاد پر بھی ہے کہ اس میں ایک شخص کو امتحان کی مختلف راہ سے گزرنا پڑتا ہے، کہیں ملتے ہوئے فائدوں سے محرومی کو گنوانا پڑتا ہے، کبھی خارجی مجبوری کے بغیر خود سے اپنے آپ کو کسی چیز کا پابند کر لینا پڑتا ہے، کہیں اپنی بے عزتی کو برداشت کرنا پڑتا ہے، کہیں زیادہ چھوڑ کر کم پر قانع ہونا پڑتا ہے، کہیں قدرت رکھتے ہوئے اپنے ہاتھ پاؤں کو روک لینا پڑتا ہے، کہیں اپنے مقبولیت کو دفن کرنے پر راضی ہونا پڑتا ہے، کہیں شہرت اور استقبال کے راستے کو چھوڑ کر گمنامی کے طریقے کو اختیار کرنا پڑتا ہے، کہیں الفاظ کا ذخیرہ ہوتے ہوئے اپنی زبان کو بند کر لینا پڑتا ہے، کہیں جانتے بوجھتے دوسرے کا بوجھ اپنے سر پر لینا پڑتا ہے، کہیں اپنے آپ کو ایسے کام میں شریک کرنا پڑتا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی کریڈٹ نہیں ملنے والا ہوتا۔ ان تمام مواقع پر نفس کو کچل کر خلاف نفس کام کرنے پر اپنے آپ کو مجبور کرنا پڑتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جس سے انسان کا سفر ہمیشہ بلندی کی طرف جاتا رہتا ہے۔ وہ کبھی ٹھوکر نہیں کھاتا اور نہ کبھی سخت مایوسی کا شکار ہوتا ہے، لیکن جذبات اور غیظ و غضب سے ہمیشہ انسان کو نقصان پہنچتا ہے، اس میں فائدے کا کوئی پہلو نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری قوتوں کے باوجود کبھی انتقامی جذبات سے کام نہیں لیا۔ قریش نے آپ کو گالیاں دیں، مارنے کی دھمکی دی، راستوں میں کانٹے بچھائے، جس میں اتھر پر نجاستیں ڈالیں، گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا، آپ کی شان میں ہزار گستاخیاں کیں، مگر کوئی ایسی مثال نہیں کہ غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر آپ نے کوئی کارروائی کی ہو۔ اگر آپ چاہتے تو ایک اشارے میں ہزاروں خون آشام تلواریں نکل سکتی تھیں جو آپ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنے والوں کا کام تمام کرنے کے لیے کافی ہو جاتیں، مگر قربان جائیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے اس راہ کو اختیار نہ کیا اور نہ مسلمانوں کو اس کی ہدایت دی، بلکہ موقع بموقع آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات کو سکون دینے کی کوشش کرتے اور انہیں صبر و ضبط، تواضع اور بردباری کا سبق سکھاتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سخت مزاج صحابی پیغمبر کا بھی مزاج اسلام قبول کرنے کے بعد نرم پڑ گیا تھا۔ وہی عمر جو معمولی باتوں میں تلواریں سونت لیا کرتے تھے، جب اسلام کی دولت سے سرفراز ہوئے اور مزاج نبوت سے آشنا ہوئے تو تحمل اور بردباری کا حیرت ناک جذبہ ان میں پیدا ہو گیا۔ تو یہ ہے شان ہمارے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن سے ہمیں بھی ضرور سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں صبر و استقامت کو اہمیت دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر و استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے فرائض کو بخوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، سو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نیو ہو تو سبسکرائب کر دیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔